وہ زوردار آواز میں بولا، بتاؤں پھر تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ یہ کام تو ہر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، تم نے کون سا مجھ پر احسان کیا ہے؟ پالنا اور پھر پڑھا دینا صرف والدین کی اتنی ذمہ داری نہیں ہوتی، اپنے بچوں کی رائے لینا بھی ان کا حق بنتا ہے، اور بچوں کا فرض بھی ہے کہ وہ اپنی رائے دے، مگر نہ جانے آج کل کے والدین کو کیا ہو گیا ہے۔ سنسناتی آواز میں بولا، بیٹا آہستہ سے بولو، ارد گرد کے لوگ سن لیں گے، بہت مشکل اور بہت محنت سے میں نے یہ نام کمایا ہے، اگر تمہیں کوئی مسئلہ تھا تو تم مجھے پہلے بتاتے، کر اب شادی ہو چکی ہے۔ وہ غصے کے عالم میں اپنی آنکھوں کو مزید بڑھاتے ہوئے بولا، پھر سن لینے دینا ان کو بھی کہ آپ نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، پالنے اور مجھے پرورش میں جو پیسے خرچ کیے تھے آپ نے، ان کا کیا صلہ لے رہے ہیں آپ مجھ سے؟ وہ نئی نویلی دلہن کمرے کی کھڑکی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، سوچ رہی تھی نہ جانے قسمت کی دیوی اسے کس موڑ پر لے آئی ہے۔ ماں کمرے سے باہر نکل کر بولی، بیٹا تمہارے والد نے تمہارے لیے اچھا ہی سوچا تھا، اب ہمیں کیا معلوم تھا کہ… ماں اپنا مصرعہ مکمل کر بھی نہ پائی تھی کہ وہ غصے کے عالم میں بولا، جی آپ تو اپنے شوہر کا ہی ساتھ دیں گی، آپ کو کب ہماری کوئی پرواہ رہی ہے، ہمیشہ سے آپ نے ہمارے والد کو ہی صحیح کہا ہے، بڑے بھائی کو دیکھیں، اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، بس تم لوگوں کو مجھے ہی بلی کا بکرا بنانا تھا، مجھے اس لڑکی کے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں رہنا۔ ماں بیٹے کے سامنے جھک گئی، وہ بولا، تم لوگوں نے شادی اپنی مرضی سے کی تھی تو اسے بھی اپنے پاس رکھو، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پائل کو چھنچھناتے ہوئے کمرے سے باہر آئی، ابھی اس کے ہاتھوں کی مہندی اتری بھی نہ تھی اور چہرے کی خوبصورتی بالکل ویسے ہی نظر آ رہی تھی، مگر اس میں ایک عجیب تاثر تھا، ایک مایوسی تھی، ایک تھکن تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے کیا اور اسے جوڑ کر بولی، ابا جان آپ مجھے بتائیں، اگر یہ ان شادی سے خوش نہیں تھے تو آپ نے میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا؟ اور سنیں، اگر آپ نے مجھے چھوڑنا ہے تو آپ کو پورا حق حاصل ہے، میں یہاں پر کوئی بوجھ بن کر نہیں رہوں گی، مگر مجھے صرف اتنا بتا دیں، اس سب میں میرا قصور کیا ہے؟ وہ غصے کے عالم میں بولا، ایک تو میں تمہیں پسند نہیں کرتا اور دوسرا میرے سامنے زبان چلاتی ہوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تم نے اپنی شکل دیکھی ہے اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم سے شادی کروں گا، اور اگر زبردستی کی شادی ہو بھی گئی ہے تو تمہیں اس خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں کہ تم میرے ساتھ رہو گی۔ آپ ہی کہتی کی تھی خالہ کی بیٹی سے شادی کرو، ہو گئی شادی، آپ لوگوں کی بات میں نے مان لی، مگر اب اس لڑکی کے ساتھ میں نہیں رہوں گا۔ ایک فیصلہ آپ لوگوں نے کیا تھا اور ایک فیصلہ میں کر رہا ہوں۔ وہ نرمی سے ایک قدم آگے بڑھا کر بولی، مجھے بے شک اپنے قدموں میں جگہ دے دیں، مگر پہلی ہی رات مجھ پر اتنا بڑا ظلم نہ کریں، میں آپ کے قدموں میں رہوں گی، ایک لفظ تک نہ بولوں گی، کبھی کسی چیز کی فرمائش نہ کروں گی، اور خدا را مجھ پر رحم کریں۔ اگر ابا جان بیمار نہ ہوتے اور خالو جان ان سے یہ بات نہ کرتے تو ہماری کبھی شادی نہ ہوتی۔ تو اب کون سا مر گئے ہیں تمہارے باپ، اور مرتے وقت یہ کون سی خواہش تھی؟ اس عذاب کو میرے گلے پہ باندھ دیا۔ میرے سامنے اچھا بننے کا ناٹک نہ کرو، میں تمہارے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کرنے والا، تم جس راستے سے آئی تھی اسی سے واپس چلی جاؤ۔ ابا جان نے تمہارے ابے سے زبان دی تھی نا، تو وہی تمہیں رکھے گا، تم میرے لیے آج بھی آزاد ہو اور 2 دن بعد بھی آزاد ہو جاؤ۔ روتے ہوئے بولی، میں چلی جاؤں گی،